الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو اجلاس کو منعقد فرمایا تھا، یعنی دو جلسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے تھے۔ ایک جلسہ تھا توحید کا اور ایک جلسہ تھا میلاد کا۔ پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے آپ کو جو توحید کا جلسہ تھا اس بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نسل انسانی سے بلا والا وعدہ لیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر اقرار کیا کہ کیوں نہیں، مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ وعدہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اجلاس ختم کر دیا۔ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو یہ فرشتے تمام فرشتے اپنے اپنے مکانات کی طرف چلے گئے۔ جب تمام فرشتے اپنے اپنے مکانات کی طرف جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی مولا کریم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جلسہ تو ختم ہو گیا ہے، اب ایک جلسہ اور کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم تمام مخلوقات کو حاضر ہونے کا حکم دے دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، اس جلسے میں ہر خاص عام شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ اس جلسے میں خاص شخصیات شریک ہوں گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ خاص شخصیات کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی ہوں گے، وہ میرے رسول ہوں گے، وہ میرے پیغمبر ہوں گے، وہ میرے محبوب بندے ہوں گے جو جلسے میں شریک ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حیران ہو کر عرض کی مولا کریم لیکن جب پہلا جلسہ ہوا تو اس میں تو ہر خاص و عام کو تو نے شرکت کی اجازت فرمائی، یا اللہ اس جلسے میں تیرے نبی بھی تھے، تیرے پیغمبر بھی تھے، تیرے رسول بھی تھے، ابدال بھی تھے، صفی بھی تھے، خلیل بھی تھے، ذبیح بھی تھے، کلیم بھی تھے، حبیب بھی تھے، صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے، تبع تابعی بھی تھے، غوث بھی تھے، قطب بھی تھے، ابدال بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ایمان والے بھی تھے اور بے ایمان بھی تھے، منافق بھی تھے، مرتد بھی تھے، اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، لیکن یا اللہ اس جلسے میں تیرے صرف نبی ہوں گے، صرف تیرے پیغمبر ہوں گے، صرف تیرے رسول ہوں گے، یا اللہ کیا اس جلسے کی کوئی خاص خصوصیت ہے؟ یا اللہ یہ رمز کچھ سمجھ میں نہیں آتے، آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ جلسہ تھا میری توحید کا، یہ جلسہ ہے میرے حبیب کا، وہ جلسہ تھا توحید کا، یہ جلسہ ہے سیرت کا، وہ جلسہ تھا میری وحدانیت کا، یہ جلسہ ہے میرے حبیب کی رسالت کا، وہ جلسہ تھا اپنی شان دکھانے کا، یہ جلسہ ہے اپنے محبوب کی شان دکھانے کا، وہ جلسہ تھا میری کبریائی کا، یہ جلسہ ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا، وہ جلسہ تھا لا الہ الا اللہ کا، یہ جلسہ اپنے پیارے محمد رسول اللہ کا، وہ جلسہ تھا رب العالمین کا، یہ جلسہ ہے رحمت للعالمین کا،
وہ جلسہ تھا کائنات کے رب کا، یہ جلسہ ہے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے جبرائیل، اس جلسے اور اس جلسے میں بڑا فرق ہے۔ اے جبرائیل، میں رب العالمین کائنات ہستی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والوں، دیکھو، محبوب کے جلسے منانا، محبوب کا میلاد منانا کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا یہ میری سنت ہے اور یہ میرا طریقہ ہے۔ اے جبرائیل، جاؤ اور تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے، تمام پیغمبروں کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دو۔ ساری کائنات کا خالق و مالک تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ میرے دوستوں، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ جب تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو ہر پیغمبر کے بیٹھنے کے لیے ایک ایک مسند بچھی ہوئی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مسند پر بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے فرمایا کہ اے تاجدارین نبوت، تمام نبیوں نے عرض کی جی مولا ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندو سنو، میں خدائے ذوالجلال والاکرام نے تم سب کو اپنی تمام مخلوقات میں سے چن لیا ہے۔ میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، تمہیں پیغمبر بنا دیا ہے، تمہیں رسول بنا دیا ہے، اور عنقریب تم سب نبوت کا تاج پہن کر لوگوں میں جاؤ گے، میری توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرو گے۔ لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہیں اپنا آقا و مولا سمجھیں گے، تمہاری شہرت، تمہاری عزت کے چرچے ہو رہے ہوں گے، لوگ تمہاری اطاعت کر کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ میں تم لوگوں کو اپنی کتابیں بھی دوں گا، صحیفے بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا۔ پھر اسی حال میں جب کہ تمہاری نبوت کا آفتاب خوب چمک رہا ہوگا، تمہارا کلمہ دنیا میں پڑھا جا رہا ہوگا، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، پھر گلستان نبوت کا سب سے حسین پھول اور میرا سب سے زیادہ پیارا رسول، دعائے خلیل، بشارت مسیح، ساری مخلوق کا ہادی، عرش و فرش کا بادشاہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے گا۔ تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت پر تمہاری کتاب اور تمہاری شریعت پر اپنی تصدیق کی مہر ثابت فرما کر تمہاری صداقت اور تمہاری دیانت کے ڈنکے بجائے گا۔ تو اے نبوت کے تاجداروں، تم میرے اس نورانی دربار میں میرے سامنے اس شہنشاہ رسالت کے لیے حلف وفاداری اٹھاؤ اور وعدہ کرو، وہ میرا پیارا حبیب جب تمہارے دور میں تشریف لائے گا تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا، تم ضرور میرے حبیب کی مدد کرنا۔ بولو کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ تمام رسولوں نے یک زبان ہو کر عرض کی مولا کریم، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گا تو ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، تیرے حبیب کی مدد بھی کریں گے۔ اب دوستوں آئیے ذرا قرآن کے الفاظ میں سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا وعدہ لے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر آ جائے تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یعنی اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں،
اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری رسالت کا چرچا دنیا میں ہوگا، لوگ تمہیں اپنا اپنا نبی اور رسول سمجھ کر تمہاری تابع داری اور غلامی کر رہے ہوں گے۔ اگر اس زمانے میں میرا پیارا حبیب علیہ السلام اپنی نبوت کا تاج چمکاتا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہراتا ہوا تمہارے پاس آ جائے تو تم کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نبی ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں، بلکہ تم یہ کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے آدم، تو یہ نہ کہنا کہ میں نبی ہوں، بلکہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اے نوح، تو یہ نہ کہنا کہ میں رسول ہوں، بلکہ یوں کہنا کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اور صرف امتی ہی نہیں، بلکہ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کے وقت فوج کی ضرورت پڑ جائے تو اے میرے نبیوں، تم سب تلوار پکڑ کر میرے مصطفیٰ کی فوج بن کر میرے حبیب کی مدد بھی کرنا۔ حضرات محترم، اس آیت میں ایک آیت کا جز ہے لتؤمنن سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بعد وفات پہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر مدد نہ کرتے ہوتے تو اللہ کریم انبیاء علیہ السلام سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ نہ لیتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ حضرات وفات پا چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ لوگ وفات پا چکے ہوں گے۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شب معراج، جس رات حضور کی معراج ہوئی تھی، اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازیں لے کر آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر رحم فرما کر اور ہماری مدد فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فوجی بن کر حضور علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا کہ اے میرے آقا، یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو بولو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 50 کی نمازیں 5 ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نبیوں پر یہ واجب نہیں تھا کہ ہر زمانے کے نبیوں پر ایمان لائیں اور ان کے امتی بن جائیں۔ بہت ہی خاص بات بتا رہا ہوں، کسی نبی پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ کسی نبی کے امتی بن جائیں۔ اب دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، ایسی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا۔ ان تمام نبیوں اور پیغمبروں رسولوں میں سے کوئی کسی پر ایمان نہ لایا، بلکہ بعض ان میں سے بادشاہ بھی ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بادشاہ ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر ہوئے۔ مگر قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کہ ابھی میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن رب نبیوں سے میرے محبوب علیہ السلام کے امتی بننے کا وعدہ لے رہا ہے کہ اے میرے نبیوں، تم ایک دوسرے کے زمانے میں بیک وقت کئی اکٹھے ہو کر چلو گے، لیکن ایک دوسرے پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ مگر اے میرے پیارے رسولوں، اگر تمہارے زمانے میں میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم سب پر یہ ضروری ہوگا کہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے حبیب علیہ السلام کی امتی بن جاؤ۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ اب سنے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے کچھ ایسی کام کی کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ جو کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا اور شریعت موسوی کے خلاف تھا، جیسے کشتی توڑنا، بے قصور بچے کو ہلاک کرنا، گاؤں والوں کا کھانا نہ دینا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا ان کے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت پر رہتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے پر اعتراض کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں آپ سے ہماری جدائی ہے، آپ چلے جائیے۔ ان کاموں کی تفصیل بتا دی حضرت خضر علیہ السلام نے، جو واقعہ ہوا تھا کہ جن کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کاموں کی تفصیل بتا دی
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے، نہ آپ خضر علیہ السلام کے امتی بنے، نہ خضر علیہ السلام آپ کے امتی بنے، لیکن قربان جاؤ یہی خضر علیہ السلام بیت رضوان کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی اور امتی ہونے کا اقرار بھی کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا۔ اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ تو تمام نبی بولے یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ معلوم ہوا کہ تمام نبیوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنے امتی ہونے کا بھی اعلان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کو بھی تسلیم کیا۔ جب نبیوں نے اقرار کر لیا تو اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، اے نبیوں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، یعنی اے آدم تو شیش پر گواہ ہو جا، اے شیش تو نوح پر گواہ ہو جا، اے نوح تو ابراہیم پر گواہ ہو جا، اے ابراہیم تو اسماعیل پر گواہ ہو جا، اے اسماعیل تو لوط پر گواہ ہو جا، اے لوط تو اسحاق پر گواہ ہو جا، اے اسحاق تو یعقوب پر گواہ ہو جا، اے یعقوب تو یوسف پر گواہ ہو جا، اے یوسف تو موسیٰ پر گواہ ہو جا، اے موسیٰ تو ہارون پر گواہ ہو جا، اے ہارون تو یوسف بن نون پر گواہ ہو جا، اے یوسف بن نون تو کالب بن یوحنا پر گواہ ہو جا، اے کالب بن یوحنا تو حزقیل پر گواہ ہو جا، اے حزقیل تو یحییٰ پر گواہ ہو جا، اے یحییٰ تو عیسیٰ پر گواہ ہو جا۔ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ ساری کائنات کے آقا مولا سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اور خود فرماتا کہ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ ایک دوسرے کو گواہ بنایا اور پھر فرمایا کہ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے اور بھی فرمایا، حالانکہ اپنی ربوبیت کا جب اقرار کرایا تھا تو صرف یہی کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بات ختم ہو گئی تھی۔ مگر پیارے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور میلاد شریف کا وقت آتا ہے تو تاکیدیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، بس جو نبی اس اقرار کے بعد بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو وہ لوگ حکم سے ہٹنے والے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھی پہلی محفل میلاد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منائی گئی۔ میلاد کرنے والا خالق کائنات، سننے والے فرشتے اور نبی ہیں۔ میلاد کرنے والا رب العالمین، میلاد سننے والے رسول العالمین۔ میلاد کرنے والا بھی نور اور میلاد سننے والا بھی نور، اور جس کا میلاد ہو رہا ہے وہ بھی نور۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ سنت خدا ذوالجلال ہے، میلاد میں شریک ہونا سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اب جو لوگ محفل میلاد کو شرک کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بتائیں اس میلاد کے بارے میں، اس جلسے کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ اگر کہیں گے کہ یہ محفل میلاد شرک ہے تو سوچو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں پر بھی فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے شرک کا، وہ ہمارے اور آپ کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کہیں گے کہ یہ محفل جائز تھی تو دوستو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل میلاد منانا شرک نہیں تھا، جائز تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب تو پیدا ہو چکے ہیں، اب میلاد منانا بھلا کیسے شرک ہو سکتا ہے اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے